جس نے مجھ سے عشق کیا، اللہ کہتا جس نے مجھ سے عشق کیا میں نے اسے قتل کیا۔ حدیث قدسی ہے، سمجھنا آسان نہیں ہے، حدیث سے الگ ہوتی ہے حدیث قدسی۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، یہ حدیث قدسی ہے، اسی کا حصہ ہے یہ۔ اللہ کہتا ہے جس نے مجھ سے عشق کیا میں نے اسے قتل کیا، جس کو میں نے قتل کیا اس کا میں خون بہا ہوا۔ اب سمجھیے، حسین نے اللہ سے عشق کیا، حسین قتل ہوئے، اللہ حسین کا خون بہا بنا۔ سونا چاندی خون بہا نہیں ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے میں حسین کا خون بہا ہوں، یعنی میں حسین کا ہو گیا۔ اب یہ مختار نے کیا بدلا لیا؟ مختار نے کیا خون بہا اور ایک ہے یہ بہا، دونوں کے معنی الگ الگ۔ مختار نے کیا خون بہایا، کیا بدلہ لیا، کتنوں کو مارا؟ کیا سارے قاتل ختم ہو گئے؟ کیا حسین کے دشمن مختار نے ختم کر دیا؟ ہاں، کہتا پھرتا تھا۔ علی نے کہا 3,83,000 قاتلہ نے حسین کو مار کے مروں، بہت مارے بہت مارے، 3,83,000 3,83,000 4 لاکھ کے قریب۔ مختار کی اس تاریخی دستاویز سے یہ پتہ چلا کہ لشکر کم نہیں تھا کربلا میں، جو ہزاروں پہ کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، ورنہ 3,83,000 مختار نے مارے کیوں؟ تو 4 لاکھ تو طے شدہ ہیں کربلا میں، جبھی تو مختار مارا۔ بہت سے چھوٹ گئے، اس کے معنی لشکر تو اور زیادہ تھا۔ تو یہ جو روایت ہے 30,000 کا تھا، 30,000 کا تھا، تو وہ تو 3 لاکھ سے اوپر مارے مختار نے۔ وہ کہہ رہا ہے تاریخ نے لکھا بڑا ظلم کیا مختار نے، بڑا ظلم کیا، بڑے لوگ مارے کوفے میں۔ یہ ہوگا ظلم؟ جو بھی تاریخ لکھے مورخ کا قلم کون روکے؟ لیکن مثال ایک میں بچوں کو سمجھاتا ہوں، ہر چیز کا جواب ہو جاتا ہے۔ اور میں نے یہ چیز بچپن میں دیکھی بھی ہے، چشمدید بھی ہے، اور کتابوں میں بھی لکھی ہے، اور بزرگ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ آج جان جائیں گے۔ مثالوں سے بات اللہ بھی اپنی سمجھاتا ہے، قرآن میں مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، ہر بات مثال سے سمجھائی جاتی ہے۔ کوبرا سانپ ہوتا ہے، کوبرا کالا، سب سے زہریلا، اس کی ناگن جو ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ زہریلی ہوتی ہے، اور بڑی حرافہ ہوتی ہے ناگن۔ اگر کوئی اس کے نر کو مارے پیٹے تو انتقام لیتی ہے اور آنکھوں میں تصویر لے لیتی ہے، کتنے برس کے بعد مارے۔ اگر ناگن کے سامنے کسی نے ناگ کو مار دیا، دیکھیے ناگ چورنگیاں نہیں ہیں، ناگن چورنگیاں، یعنی زہریلا ترین مقام۔ تو جتنا اٹریکشن ناگن میں ہے، ناگ میں نہیں ہے۔ جو لہر اس میں ہے، جو زہر اس میں ہے، جو قہر اس میں ہے، وہ اس میں نہیں ہے۔ سمجھے نا؟ مظاہرہ تو ہوگا۔ تو جب انڈے دیتی بہت چھوٹا تھا، تو میری دادی نے یہ بات بتائی تھی
تو بچپن کی باتیں دماغ پہ چڑھ جاتی ہیں کہ کبھی دیکھیں کبھی دیکھیں کبھی دیکھیں. تو انہوں نے بتایا تھا کہ ناگن جب انڈے دیتی ہے تو چونکہ اس زمانے میں مٹی کے گھڑے گھروں میں ہوتے تھے تو مثال اسی سے دی جاتی ہے. تو میری دادی نے بتایا کہ یہ جو تم گھڑا دیکھتے ہو پورا گھڑا بھر کے ناگن کے انڈے ہوتے ہیں اور ایک انڈا پپیتے کے بیج کے برابر ہوتا ہے اور اس پورے گھڑے میں وہ انڈے دیتے ہیں, یعنی وہ کروڑوں انڈے ہوتے ہیں. پھر ایک بار جہاں ناگن کا بل تھا ایک کھدائی میں مکان بنتے میں وہ اس کا پورا جو انڈوں کا وہ ایک کھال سی ہوتی ہے باریک جھلی, اس کے اندر وہ انڈے ہوتے ہیں محفوظ, جہاں وہ سیتی ہے انڈے, وہ پورا توبڑا نکلا وہاں سے. تو بھیڑ لگ گئی تو ہم بھی دیکھنے گئے, اس لیے کہ ہم تو بچپن میں سن چکے تھے. پھر انسائکلوپیڈیا میں بڑے ہو کے پڑھا, سمجھے نا. اچھا, اب اس کے بعد ان انڈوں کی میعاد ختم ہوتی ہے اور اس میں سے ہر انڈے میں سے ایک بچہ نکلتا ہے, اس کا نام ہے سپولا. کہتے ہیں کہ ناگن اور ناگ سے زیادہ زہریلا سپولا ہوتا ہے. یہ سب اصطلاحیں ہیں, ذہن میں رکھیے گا, کبھی محاورے سامنے آئیں گے. تو اب یہ قدرت کا نظام ہے. جب میں نے انسائکلوپیڈیا پڑھا تو ایک انگریز کا قول پڑھا کہ اگر تمام سانپوں کے انڈوں کے بچے زندہ رہ جائیں تو روئے زمین پر انسانوں کے لیے قدم رکھنے کی جگہ نہ ہو. اتنے سانپ ہوں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں دکھاتے ہیں سانپ جو ان کے مقامات ہیں تو وہ اس طرح کہ زمین نہیں نظر آتی. جن لوگوں نے دیکھا ہوگا, حالانکہ منع ہے رات میں, بزرگ کہتے ہیں اس کا نام نہ لو. اب کیا کریں, مثال ایسی دینی تھی, ڈر اس لیے نہیں کہ مجلس اعزاء ہے اور مثال دیے بغیر چین نہیں, اس لیے کہ میں اپنی بات نہیں سمجھا پاؤں گا. تو ایک دم انڈوں سے, اچھا وہ سپولے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آدھے انچ کے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بالکل باریک کیڑے, بہت ہی چھوٹے کالے رنگ کے, اور اتنے تیز دوڑتے ہیں کہ ان کی چال کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ایک یہاں تو ایک وہاں تو ایک وہاں, آپ دیکھتے رہ جائیں گے جس وقت وہ انڈے سے نکلتے ہیں اور بھاگتے ہیں. تو جیسے ہی وہ بچے نکلتے ہیں, ناگن یہ شروع کرتی ہے کہ بچے نکلے اور اسے چن چن کے کھانا شروع کیا, چن چن کے کھانا شروع کیا. جلدی 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 وہ کروڑوں سپولے کھا جاتی ہے. اس لیے ناگن زہریلی ہوتی ہے, اپنے بچوں کو کھاتی ہے, زہر کھاتی ہے. زہر تو زہر اگلتی ہے, جو زہر کھائے گا وہ زہر اگلے گا. سمجھے نا. تو وہ جلدی 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 کروڑوں سپولے کھا جاتی ہے. یہ قدرت کی طرف سے انتظام ہے. اگر ناگن ان سپولوں کو نہ کھائے تو روئے زمین پر سانپ ہی سانپ ہو جائیں. اس عمل میں جو 4-5 بھاگ لیتے ہیں ان کی نسل دنیا میں پھیلی ہے. اگر وہ نہ کھائے تو کیا ہو, وہ تو بھاگنے والے بھاگ لیتے ہیں تو نسل چل جاتی ہے. جو بھاگے ان کی نسلیں تھوڑی سی رہ گئی ہے. تو اتنی آفت مچی ہے. جلدی 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 توجہ. تو قدرت نے یہ انتظام رکھا ہے کہ
کائنات میں زہر نہ پھیلے، اس لیے ضروری ہے کہ اس زہر کا کوئی خاتمہ کرے۔ اگر وہ 4 لاکھ بھی ظالم کربلا کے تھے، اگر وہ رہ جاتے تو ان کی نسلیں اگر روئے زمین پر ہوتی تو سب ارملا ہوتے، ابن زیاد ہوتے، شمر ہوتے، مختار نے سب کا خاتمہ